بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انٹرنیٹ۔ یہ صحیح بخاری کی لائیو ریڈ ویڈیو سیریز ہے اور اس وقت ہم لوگ ہیں چیپٹر ایمانیات کے بیان پہ۔ حدیث نمبر 34۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار باتیں جس میں ہوں گی وہ تو خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو دغا بازی کرے، اور جھگڑے تو بیہودہ بکواس کرے۔ اس حدیث کو شیبہ نے بھی عامر سے روایت کرنے میں سفیان کی مطابقت کی ہے۔ فائدہ: نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نفاق تو ایمان و عقیدے کا ہوتا ہے جو کفر کی بدترین قسم ہے، جس کی نشانی صرف وحی سے ممکن ہے۔ دوسرا عملی نفاق ہے جسے سیرت و کردار کا نفاق بھی کہتے ہیں۔ واضح ہے کہ نفاق میں بھی کفر اور ظلم کی طرح مراتب ہیں۔ ان احادیث میں عملی نفاق کی علامات ذکر کی گئی ہیں۔ مسلمان کو ان بری خصلتوں سے بچنا چاہیے۔ باب نمبر 25۔ شب قدر کا قیام بھی جزء ایمان ہے۔ حدیث نمبر 35۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے گا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ فائدہ: اس حدیث میں ایمان و احتساب کے لفظ بطور خاص ذکر کیے گئے ہیں۔ لفظ ایمان میں تنبیہ ہے کہ اس رات کا قیام ایمانی تقاضے کے تحت ہونا چاہیے، کوئی دوسرا مقصد پیش نظر نہ ہو۔ اس قسم کے ایمانی تقاضوں سے ایمان میں ترقی ہوگی، اور جس ایمان میں اس قسم کے تقاضے شامل نہیں ہوں گے وہ ایمان کمزور ہوگا۔ اسی لفظ احتساب جس کے معنی نیت کا احتسار ہیں، یہ اصل نیت سے زائد شے ہے۔ عمل کے وقت اختزار نیت اجر میں ترقی کا باعث ہے۔ مثلاً ایک شخص بیدار ہے اور عمل خیر میں مشغول ہے تو یقیناً یہ بڑی سعادت ہے، لیکن اگر شب بیداری کے ساتھ نیت کا اختزار بھی ہو جائے تو درجات ثواب میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ باب نمبر 26۔ جہاد ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 36۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ذمہ داری لیتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے۔ اسے گھر سے صرف اس بات نے نکالا کہ وہ مجھ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے، تو میں اسے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا جو اس نے جہاد میں پایا، یا اسے شہید بنا کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے لیے اسے دشوار نہ سمجھتا تو کبھی چھوٹے سے چھوٹے لشکر سے بھی پیچھے نہ بیٹھ رہتا، اور میری آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ صحیح ویڈیو کی جو لائیو ویڈیو سیریز ہے کیسی، صحیح بخاری کی جو لائیو ویڈیو سیریز ہے کیسی لگ رہی ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی کوئی نئی ویڈیو ہے اس سے آپ فوراً مطلع ہو جائیں۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔